آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے جو باتیں عرض کی جانے والی ہیں، سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتلانے کی کوشش کی جائے گی کہ قربانی ان عبادات میں سے ہے جن عبادتوں میں سے اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے، اور قربانی کی مشروعیت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کو مشروع قرار دیا ہے۔ قربانی کی مشروعیت کو بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جائے گی کہ قربانی کے قبول ہونے کے چند شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط ہماری قربانی کے اندر پائے جائیں گے تو ہماری قربانی مقبول ہوگی اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اگر ان شرائط سے ہماری قربانی خالی ہوتی ہے تو ہماری قربانی اللہ رب العالمین کے یہاں مقبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ اسی طرح یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ جانور کو ذبح کرنے کے خاص طریقے ہیں۔ اگر ان طریقوں پر ہم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں تو وہ ہمارا ذبیحہ حلال قرار پائے گا، اور اگر ہم ان طریقوں کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارا وہ ذبیحہ حرام قرار پائے گا۔ خطبہ جمعہ کے آخری حصے میں انشاءاللہ یہ بات بھی آئے گی کہ جانور کو ذبح کرنے کے کچھ آداب ہیں، جن آداب کو بروئے کار لانا جانور کو ذبح کرتے وقت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 4 نکات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے، اور میں نے کہا کہ قربانی کی مشروعیت کی دلیلیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی اسے مشروع قرار دیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ الکوثر کی یہ آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، اور کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے نماز کو واجب قرار دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اقامت صلاۃ کے بعد
یا کہ اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ قربانی واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو صیغہ استعمال کیا وہ صیغہ امر کا، اور فقہائے کرام کا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی امر کا صیغہ آتا ہے وہ وجوب کے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قربانی ایک مشروع عبادت ہے اور یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک دوسری آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ بات پہنچا دیں، اپنی امت کو یہ بات بتلا دیں، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور ان چیزوں میں کوئی بھی ساجی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہماری زندگی کل کی کل اور تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہمارا سونا، ہمارا جگنا، ہمارا چلنا، ہمارا آنا جانا، جو بھی زندگی کے نشاطات ہیں، حرکات ہیں، ایک مومن کے سب اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ ومماتی، اور جب ایک مومن مرتا ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس لیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے لیتا ہے، للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، بذالک امرت، اور یہ بھی بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو فالو کرنے میں سب سے پہلا یا سب سے پہلے سب سے آگے اگر کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتلایا جائے کہ قربانی ایک مشروع عمل ہے، اور یہاں بھی اس آیت میں بھی نسک کا لفظ موجود ہے جس کا معنی قربانی کے ہے، اور بعض مفسرین نے جملہ عبادات کو نسک کے اندر شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس تیسری آیت میں بیان فرمایا کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا کے اندر آئیں
ان تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا طریقہ بتلایا. قربانی کیسے کیا جائے، قربانی کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضیلت ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو آگاہ فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بہیمۃ الانعام دیے ہیں، جو چوپائے پالتو جانور دیے ہیں، ان پالتو جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کہا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ دنیا کے لوگوں سنو، تمہارا الہ صرف ایک ہے، وہ ذات جس کی عبادت کی جائے گی وہ ایک ہے، اکیلا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی اکیلے رب کے لیے تم اپنے آپ کو نچھاور کر دو، اپنے آپ کو تم اس کے حوالے کر دو. میرے بھائیوں، ان تینوں آیتوں کا مفاد صرف یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں اور ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں یہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، شریعت میں اس کی دلیلیں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بے شمار ہیں. میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑوں کی قربانی کی. ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین، 2 میڑوں کی قربانی کی. میڑوں کی صفات بیان کیے گئے ہیں کہ جن 2 میڑوں کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ میڑھا کیسا تھا. آج بھی ہم قربانی کا جانور خریدنے جاتے، بعض لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا جانور خرید کر لے آتے. نہیں، اگر آپ قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جانور کیسا ہے، تندرست و توانا ہے یا نہیں، عیوب سے خالی ہے یا نہیں، بات آگے آنے والی ہے. میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 میڑوں کی قربانی کی، کہا کہ املحین اقرنین، یہ کبشین کی صفت ہے. کہا حضرت انس بن مالک نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 میڑوں کی قربانی کی وہ دونوں میڑے چت کبرے تھے. املحین ایسے، یا کہ املح یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ایسے جانور کو کہتے ہیں یا ایسے رنگ کو کہتے ہیں جس میں 2 رنگوں کی آمیزش و ملاوٹ ہو. یعنی ایسا جانور جس کا کچھ حصہ سفید ہو اور کچھ حصہ کیا ہو، کالا. ایسے ہی جانور کو املح کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ املح ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کے اندر سفیدی زیادہ ہو اور کالا پن کیا ہو، کم ہو، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، چت کبرا جانور کہتے ہیں. تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ اگر ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہیں تو اگر ایسا جانور مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اگر چت کبرا نہیں ہے تو قربانی ہی نہیں ہوگی، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان اوصاف کے مطابق اگر ہمارا جانور ہو جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اقرنین، کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن دو میڈوں کی قربانی کی وہ دونوں میڈے سینگ والے تھے، اقرنین، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے اگر ہم جاتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سینگ والا جانور ہو، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے مطابق ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی قربانی، جس جانور کی قربانی، جس صفات کے حامل جانور کی قربانی کی ہے، اگر ہمارا جانور بھی ویسا ہی ہو جائے تو بڑی اچھی بات۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلا سینگ کے جانور کی قربانی ہی جائز نہیں، ایسی کوئی بات کیا نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سینگ والا جانور۔ آگے حدیث کے الفاظ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کہ وَذَبَحُهُمَا بِيَدِهِ، کہ ان دونوں میڈے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیا، یعنی ذبح کیا۔ اگر آپ اس لائق ہیں، اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کرنا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بہت مشکل نہیں، چند منٹوں میں آپ وہ دعا و الفاظ جو قربانی کرتے وقت کہے جاتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ سیکھ کر، یہ کہہ کر، اپنی زبان سے ادا کر کے اگر آپ اپنے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، اس آدمی کا نام لے کر جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو یہ جائز ہے، وہ آپ کا وہ ذبیحہ قربانی کا جانور حلال ہے۔ خیر میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وَسَمَّا وَكَبَّرَا، کہ جب دونوں میڈوں کی قربانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سما، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کا، پتہ یہ چلا کہ قربانی کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ وَكَبَّرَا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بھی کہی۔ اگر کوئی آدمی بسم اللہ کہے اور بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے، اور بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کا شامل کر لے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے اس آخری حصے میں اگر آپ غور کیجئے گا تو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میڈے کی قربانی کی تو اس کو زمین پر لٹایا۔ یاد رکھیے کہ سوائے اونٹ کے، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کو لٹایا نہیں جا سکتا، اسی لیے اونٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے حلق میں تیز دھاردار چیز سے زخم لگایا جاتا ہے، خون گرتا ہے، وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ لیکن اونٹ کے علاوہ جو بھی جانور ہے معقول اللحم جانور، ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، سوائے ان جانوروں کو جن کو آپ لٹا نہیں سکتے۔ کوئی ایسا جانور ہے جو کنویں میں گر جائے، کہیں گر جائے، اس کی گردن نظر نہیں آ رہی، اس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے، آپ اس کے گردن پہ چھری نہیں پھیر سکتے، تو کیسے ذبح کریں گے آپ؟ تو اس کے جسم میں جہاں بھی لگ جائے چھری، یا کہ کسی تیز دھار والی چیز سے وار کرے، اور اگر خون نکل جاتا ہے تو جانور کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور اسی کو عربی زبان میں عقر کہتے ہیں۔ عقر کہتے ہیں ذبح کے 3 طریقے ہیں، یاد کر لیجئے۔ ایک نہر ہے جو اونٹ کے لیے خاص ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی جانور ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ جانور جن کو آپ نہ نہر کر سکے نہ ذبح کر سکے، اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ عقر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ پرندے وغیرہ ہیں، آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے، اگر آپ شکار کر رہے ہیں، اس کے جسم میں کہیں بھی اگر کیا ہے گولی لگ جاتی ہے، خون نکلتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ آپ کو میں یہ بتلاؤں کہ حدیث سے بھی قربانی کی مشروعیت ثابت ہے۔ قربانی ہمارا اور آپ کا مقبول کب ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبولیت کا درجہ کب پائے گا؟ میرے بھائی، اس کے لیے 4 شرائط اہل علم نے بیان کیے۔ ان شرائط کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے،
اور اپنی عملی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے۔ قربانی کا موسم ہے، چند دنوں کے بعد یوم النحر آنے والا ہے، قربانی کا دن آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کی مقبولیت کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس جانور کو ذبح کریں اس کا تعلق بہیمۃ الانعام سے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، الا ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، کہ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کی شرط لگائی ہے، یعنی چوپائے پالتو جانور جیسے بکرا، اسی طرح بھیڑ، اسی طرح بیل، اونٹ، چاہے وہ مذکر ہو یا کہ مؤنث ہو، یہی وہ جانور ہے جن کو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور انہی جانور کو اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی مقبول ہوگی۔ کوئی وحشی جانور کو لے آئے، جنگل میں رہنے والے جانور کو لے آئے اور قربانی کے نام پر اس کو ذبح کرے تو قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی درندہ کو پکڑ کے لے آئے اور کہے نہیں یہ بھی کیا ہے، جانور ہے، اس کو بھی ہم قربانی کے نام پر ذبح کرنا چاہتے ہیں، اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام کی شرط عائد کی۔ دوسری شرط قربانی کی مقبولیت کے لیے یہ ہے کہ جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں یا قربانی کرنا چاہتے ہیں، اس قربانی کے جانور کا چند عیوب سے پاک ہونا ضروری۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 4 طرح کے جانور کی قربانی جائز نہیں، 4 طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ 4 طرح کے کون جانور ہیں جن کی قربانی ہم نہیں کر سکتے، اگر ہم کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہوتا ہے، ہمیں اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلا وہ جانور، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنیے، کہا کہ العوراء بین عورها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کانا جانور، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، دور سے پتہ چل جائے کہ یہ جانور کیا ہے، کانا ہے، صحیح سے اس جانور کو نظر کیا ہے، نہیں آ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے جانور کی قربانی اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے، اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس حدیث پہ اگر آپ غور کیجئے گا تو ایک اور بات معلوم ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کانا جانور ہے اور اس کا کانا پن ظاہر نہیں ہے، یعنی بالکل واضح نہیں ہے، بہت ہی معمولی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کانا بھی ہے، تو اگر کوئی بہت ہی معمولی کانا جانور ہے اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات کیا ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طرح کے جانور کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المریدۃ بین مرضها، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل کیا ہو، واضح ہو، دور سے پتہ چل جائے کہ یہ بیمار ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے واضح اور ظاہر بیمار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والعرجاء بین عرجها، کہ لنگڑا جانور جو چل نہ سکے، چل نہ پائے اور اس کا لنگڑا پر بالکل ہی واضح ہو، اور ان تمام چیزوں میں وہ ملاتے ہوئے چلیے کہ اگر ان عیوب کا کوئی حصہ اگر بہت ہی کم ہے، بہت ہی معمولی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الارجاء بین عرجها، کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہم مقبول کیا ہے، نہیں ہوتا۔ ایک اور بات آپ غور کر سکتے ہیں اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ کانا جانور جس کا کانا پر واضح ہو، لیکن کوئی کانا جانور نہیں ہے، اندھا ہے، ایک آنکھ کا کیا ہے، بالکل اندھا ہے، جو کانا سے بھی زیادہ بڑا عیب ہے۔ جب کانا کی قربانی نہیں ہو سکتی تو اندھے کی ہو سکتی ہے، بدرجہ اولا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی موت کے دہانے پہ جانور کھڑا ہوا ہے، مہینوں سے بیمار چل رہا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی لنگڑا نہیں ہے بلکہ ایک پاؤں اس کا کٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی ہوگی نہیں ہوگی۔ آخری شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، کہا کہ والکثیر التی لا تنقى، کہ ایسا دبلا پتلا نحیف جانور، کمزور جانور۔ بعض لوگ ایسا نحیف لے آتے ہیں کہ دور سے اس کی ہڈی نظر آتی ہے، گوشت کا پتہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ اگر ایسے جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی مقبول نہیں۔ اس حدیث کے علاوہ اور بھی دیگر حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کے اندر کلام ہے اور ضعیف حدیثیں ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ہم قربانی کریں تو قربانی کو دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، دم کٹا ہوا ہو۔ اگر یاد رکھیے کہ ایسے جانور سے بھی اگر ہم بچ سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں اور صحیح سالم تندرست جانور کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری قربانی کا پورا پورا اور مکمل اجر و ثواب ملے۔ میرے بھائیوں، ہمارے خطبہ جمعہ کا یہ 2 نقطہ تھا۔ میں نے 4 نقطے میں نے شروع میں عرض کیے تھے، لیکن 2 نقطے تک ہم پہنچ پائے ہیں، اور تیسرا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جانور کو ذبح کیسے کریں، جانور کو ذبح کیسے کریں۔ اور میں نے ماضی میں یہ بتلایا کہ ذبح کے 3 طریقے ہیں، نہر ہے، ذبح ہے، عقر ہے۔ لیکن یاد رکھیے 1 منٹ کا وقت لوں گا کہ اگر آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ جانور کے حلق سے متعلق 4 رگیں ہیں جن رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یا تو چاروں کے چاروں کٹ جائے، یا کہ چاروں میں سے اگر بیشتر کٹ جاتے ہیں، جیسا کہ حلقوم ہے، کہا جاتا ہے عربی میں حلقوم یعنی حلق، جہاں سے جانور یا کوئی بھی انسان سانس لیتا ہے تو اس حلق کا کٹنا۔ اسی طرح المری عربی کا لفظ ہے، یعنی وہ رگ جہاں سے جانور کھاتا اور پیتا ہے، اس کا کٹنا ضروری ہے۔ اسی طرح گردن کے ارد گرد 2 موٹی موٹی رگیں ہوتی ہیں جس کو عربی میں ودجان کہتے ہیں، ودج کہتے ہیں، اور اسی کی تسنیہ ودجان ہے۔ ان 2 رگوں کا کاٹنا یعنی 4 چیزیں، حلق کا کٹنا، مری کا کٹنا، اور اسی طرح حلق کے ارد گرد جو 2 موٹی موٹی رگیں ہوتی ہیں۔ جب آدمی غصہ ہوتا ہے، کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں رگیں کیا ہے؟ پھول جاتی ہیں۔ اسی رگ کو یاد رکھیے عربی زبان میں ودج کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر جانور کو ذبح کرتے وقت کٹ جاتی ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کا جانور ذبح میرے بھائیوں ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم ذبح کریں تو ہم اپنی چھری کو تیز کر لیں، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں۔ اور اسی طرح اب متعدد کیا ہے ذبح کرنے سے متعلق آداب ہے، انشاءاللہ کبھی ان آداب کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے، معصیت سے دور رکھے اور اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔